الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے جی کسی ایسی حدیث میں بات ہے کہ کوئی غریب آدمی آئے اور حضور فرمائیں کہ تم جاؤ شادی کرو تو تمہیں غربت تمہاری دور ہو جائے گی، لیکن حضور اسے دوسری شادی کے لیے کہتے ہیں، وہ پھر غریب ہی رہتا ہے۔ جب تیسری شادی کے لیے کہتے ہیں اس کے بعد پیسہ مانگتا ہو۔ یہ تو ایسی روایت نہیں ہے جیسے تم نے بنائی ہے۔ اصل تو مسئلہ یہ قرآن میں موجود ہے کہ تم شادی کرو، اور یہ نہ ڈرو کہ میں غریب آدمی ہوں، کہاں سے خرچ کروں گا، کہاں سے بیوی کے لیے گھر بناؤں گا۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر تم فقیر ہو اللہ تمہیں رزق دیں، اللہ تمہیں غنی کر دیں۔ یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے۔ تو جب ایک بات نص میں موجود ہو، قرآن میں موجود ہو، تو کسی اور بات کے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کہتا ہے کہ میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ داڑھی رکھو، اگر نہیں رکھتے ہو تو مجھے چھوڑ دو یا طلاق دے دو۔ تو وہ تمہیں سنت پہ چلانا چاہتی ہے، تم الٹا اعتراض کر رہے ہو۔ یعنی حالانکہ اعتراض اور داڑھی پہ بیوی کو ہوتا ہے، بیوی تو کہہ رہی ہے کہ داڑھی رکھو، اور تمہیں ایسے اگر داڑھی سے چڑھ ہے نا تو بہتر ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ وہ کسی شریف آدمی سے شادی کرتا ہے، ایسے ذلیل آدمی کے گھر میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ داڑھی کم کرو۔ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، یہ گناہ ہے۔ ایک ہے داڑھی سے نفرت کرنا یا انکار کرنا، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ بنایا ہوا لوگوں نے کہ دولت عورت کے نصیب میں ہوتی ہے اور اولاد مرد کی، یہ سب لوگوں کے محاورے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دو دو تین تین شادیاں کی، اولاد نہیں ہوئی، دو دو تین تین شادیاں کی لیکن رزق میں بھی برکت نہیں ہوئی۔ یہ تو بس ہی محاورات ہیں۔ اگر کسی کی عمر 30 سال ہو، وہ قرآن یاد کر، بھئی ہم نے 60 سال کے بوڑھوں کو بھی قرآن یاد کرتے دیکھا، ہمت تو کرو۔ پسند کی شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اس کے لیے پیسے اکٹھے کرو۔ جب پیسے اکٹھے ہو جائیں گے نا، خود بخود شادی ہو جائے گی، وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارا ایک دوست تھا، ہم اس کو مذاق میں شربت علی کہتے تھے، نام تو اس کا محمد علی تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، بڑا اچھا دوست تھا۔ تو وہ رمضان میں شربت بنا کے بیچتا تھا، تو ہم نے اس کا نام ہی شربت علی رکھ دیا۔ مجھے کسی نے کہا کہ اس نے شادی کی ہے اور شادی بھی کوئی 13-14 سال کی لڑکی سے کی ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اس کی عمر 60 سال ہے، 13-14 سال کی لڑکی سے شادی، کیا مطلب؟ یعنی وہ لڑکی والے پاگل ہو گئے تھے یا یہ پاگل ہو گیا؟ مجھے کوئی تسلی نہ ہوئی۔ بہرحال پھر میں نے پتہ کیا، تحقیق کی، وہ اصل میں شادی کے بعد مدینہ شریف چلا گیا۔ وہ ملے تو میں پوچھوں، تو اس کے ایک دوست نے بتایا کہ جی اس کا جو گھر تھا نا جبل ابی قبیس کے، آپ کے گھر کے راستے میں، وہ بادشاہ نے محل بنانا تھا، تو وہ جگہ جتنی جس کی بھی تھی، اس نے کہا جو قیمت مانگتے ہیں ان کو دے دو، تاکہ یہ راضی ہو کر مکان خالی کریں۔ تو اس کو پتہ نہیں 30 یا 40 لاکھ ریال مل گئے۔ وہ اس نے 3 لاکھ میں خریدا تھا۔ اس نے یہ کیا کہ بھی ایک تو بہترین ولا اولاد کو لے کے دے دیا، سب کو ایک ایک شگا لے کے دیا، بڑا ولا تھا، میں نے بھی دیکھا تھا عزیزیوں میں۔ ایک مکان اس نے مدینہ شریف میں لے لیا فوری طور پہ، اور ایک آدمی کو 2 لاکھ ریال لے کے اس کی 13-14 سال کی لڑکی سے شادی کر لی۔ پیسے آ گئے، شادی ہو گئی۔ تو میرے بھائی وظیفے شریفے نہ پوچھو، پیسے اکٹھے کرو۔ جب پیسے ہو جائیں گے نا شادی کے لیے، لوگ خود آئیں گے۔ بھوکے ننگے کے بعد لاکھ وظیفہ پڑھو، کیا اثر کرے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسباب پہ عمل کرو۔